اعلان متوقع ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ حبیب صاحب، یہ جو کل ملاقات ہونے والی یہ بڑی اہم ہے، اس سے کیا آپ کو توقع ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اب جہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے وہاں پہ ایک شخص بھی سے ملاقات کرے تو یہ کچھ زیادہ امپورٹنس رہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسمبلی کی ساخت پر غور کریں تو آپ دیکھیے کہ ان میں سے کوئی ایک پارٹی اس قابل نہیں ہے جس کے پاس اتنی سیٹیں ہوں یا وہ سب سے سینئر پارٹنر ہو اور دوسرے لوگ محض وزن بیعت کے طور پہ اس کے ساتھ ہوں۔ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک پارٹی بھی اگر اس اتحاد کا حصہ نہیں ہوتی جو عمران خان کے خلاف بن رہا ہے تو دراصل اس اتحاد کی کوئی وقت اور ویلیو رہے گی نہیں۔ مثال کے طور پہ آصف علی زرداری شہباز شریف صاحب سے مل لیے، ڈن۔ آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کر لی، ڈن۔ قاف لیگ سے بات کر لی، بہت اچھا کیا۔ اب مولانا سے بات کر لیں گے اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ اہم ترین بات یہ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بڑی پارٹنر ہے اس میں، اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے پیپلز پارٹی، لیکن ان دونوں کی سیٹیں ملا کر اتنی کافی نہیں ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی تھریٹ دے سکیں۔ اس کے ساتھ پھر مولانا فضل الرحمان ہے، اس کے ساتھ پھر اختر جان مینگل ہے۔ جب یہ سارے لوگ ملیں تو پہلی دفعہ ایک اکٹھی ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے کوئی پریس کانفرنس ہو جس میں پتہ چلے کہ جناب اب یہ طے ہو گئے ہیں، یہ ساری پارٹیاں تو یکسو ہیں، اب یہاں سے جو ہاتھ جا رہا ہے وہ ایک مشترکہ ہاتھ ہے۔ مولانا اپنی ٹیم بنائیں، کو مولانا کے ساتھ شہباز شریف ہو سکتے ہیں یا ان کے نامینیٹڈ لوگ ہو سکتے ہیں، پھر مل کے بات کریں تو دراصل اب آپ کہیں گے کہ سیاست آگے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت تک جو صورتحال ہے، جو آصف علی زرداری صاحب کی جو ملاقات آپ جس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ کل کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے، تو دراصل یہ ساری بنیادی کوششیں اس اعتماد کے حصول کے لیے ہو رہی ہیں جو ان ساری پارٹیوں کو ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی پی ایم ایل این کو پوری طرح بھروسہ آصف علی زرداری صاحب پہ نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے، تو کیا وہ سندھ کی حکومت گرا دیں گے؟ کیا وہ حالات کا وہ نقشہ جو پی ایم ایل این نے ترتیب دیا ہے کہ جس کے تحت فوری طور پہ الیکشن ہونے چاہیے، کیا آصف علی زرداری صاحب اس پہ کنونسڈ ہے؟ اچھا، اگر آصف علی زرداری صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں فار دیٹ میٹر، فرض کیا، تو کیا وہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے وزیر اعظم ہوں گے؟ یہ سارے سوالات ہیں جو ڈیٹیلز ہیں جو طے ہونی ہے، جس کے لیے غیر معمولی اعتماد چاہیے۔ اب آپ ذرا تصور کریں نا، ابھی سے ہی دونوں میں اختلاف دیکھیے آپ ذرا یہ تصور کریں نا کہ فرض کریں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں، آج ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو چکی ہے، اب پرائم منسٹر بن گیا، فرض کریں جی ایک پرائم منسٹر بن گیا۔ اچھا، اب اے جو پرائم منسٹر بنا ہے مسلم لیگ فرض کیا، اب پیپلز پارٹی کا فرض کیا، تو پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جناب آپ یہ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، الیکشن کال کریں فوری طور پہ، وہ کہتے ہیں نہیں کروں گا۔ پی ٹی آئی اٹھتی ہے وہ ان کے ساتھ، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو ہٹ گیا ہوں لیکن میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں۔ اب پھر آپ کیا کریں گے؟ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ 4 میں اس طرح چلوں گا اور آخر تک یہاں تک پہنچنا ہے، اس میں پوری کلیئرٹی چاہیے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ کوئی چند سیاستدانوں کا ملک نہیں ہے، اور ہم نے جو چند سیاستدانوں کو مینڈیٹ دے رکھا ہے وہ ملک کی حفاظت کا، دستور کی حفاظت کا مینڈیٹ ہے، اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے اس دستور کو توڑنا مروڑنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابھی تو پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کے اندر اعتماد پیدا ہو چکا ہے یا نہیں، اس کا پتہ آپ کو کل چلے گا جب مولانا فضل الرحمان اور حضرت آصف علی زرداری صاحب اکٹھے پریس کانفرنس کریں گے۔ ان اپوزیشن جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں یا خالی آپ زرداری اور مولانا کی بات کر رہے ہیں؟ فی الحال تو دیکھیے مولانا کیا زرداری صاحب پہ پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں باوجود یہ جانتے ہوئے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا،
باوجود یہ جانتے ہوئے کہ سینٹ میں حزب اختلاف کے کو اپائنٹ کرتے ہوئے کیا ہوا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اچانک سامنے لائے گئے تھے. تو یہ جانتے ہوئے کیا اعتماد کرنا ممکن ہے؟ یہ ذرا ایک سوال ہے جو مشکل ہے. سعد صاحب کیا اعتماد کر لیں گے مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری پر؟ اور حبیب صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ یہ جو فردن ملاقاتیں ہو رہی ہیں، امپیکٹ تبھی ہوگا ملاقات کا جب آپ ایک پوری ٹیم بن کر جائیں گے اور ایز اے ٹیم اپوزیشن کے حکومت کے اتحادی ہوں یا پھر حکومت کے ممبران، اگر آپ ان سے بات کرتے تو اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہوگا. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ اس میٹنگ کا کیا امپیکٹ ہوگا. اس میٹنگ کا اگر میں آپ سے پوچھوں کیا کسی بھی عام ٹیلی ویژن دیکھنے والے شخص سے پوچھوں کہ پچھلے 3 مہینے میں کتنی اپوزیشن کے لیڈران کے درمیان ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تو کوئی شخص بھی یہ پوری طرح نہیں بتا سکتا. ہر ملاقات پہ ہم نے کہا آ گیا شیر، اب تو یہ ملاقات ہو گئی، اب تو دودھ کی نئی نہریں بہہ جائیں گی، اور ہر ملاقات کے بعد اس میں سے کچھ نہیں ہوا. دیکھیے ٹیسٹ بڑا سمپل ہے. میں تو پچھلے 2-3 ہفتے سے اسی پروگرام پہ 2 ہفتے سے کم از کم ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ذرا وار گیمنگ پوری کریں نا، آخر تک پرابلم کو سوچیں ہی. اس پرابلم کو صرف یہاں تک نہ سوچیں. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ پاکستان اس بات کا بطور ریاست اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت کو نکال دیا جائے اور آگے حکومت کوئی چل نہ سکتی ہو. اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس بات کو نہ پاکستان مسلم لیگ نون کہہ سکتی ہے، نہ عوام کو اس کے اوپر قائل کر سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، نہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو تو نکال دیں اور عمران خان صاحب کی پارٹی اپوزیشن کے اندر آ جائے، لیکن آگے پھر نہ الف حکومت بنا سکے، نہ بے حکومت بنا سکے، نہ دال بنا سکے، نہ جیم بنا سکے، کوئی بھی حکومت آگے نہ بنا سکے. تو آپ وار گیمنگ کریں کہ یہ اینڈ تک کیسے چلے گا سسٹم، کیا ہوگا. اگر عمران خان صاحب کو نکال دیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں تو عمران خان نکل جائیں، یا جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں سے کچھ لوگ ریزائن کر جاتے ہیں، عمران خان نکل جائیں، تو پھر تو ان اینی کیس کسی کی میجورٹی نہیں بنے گی، کیونکہ وہ لوگ ڈیفیکٹ کرنے کے بعد اسمبلیوں سے 63A کے تحت اپنی اپنی سیٹوں کے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اپوزیشن کے پاس کوئی مزید لوگ آئے نہیں ہوں گے، تو نہ اپوزیشن کا 172 پورا ہوگا، نہ حکومت کا 172 پورا ہوگا. تو ایسی سچویشن کے اندر صرف ایک آپشن رہ جائے گی کہ صدر پاکستان پارلیمنٹ میں سے کسی کو کہیں گے کہ تم عدم اعتماد کین یو فارم دا گورنمنٹ، یو ہیو دا کانفیڈنس آف دا پارلیمنٹ. اور کسی بھی شخص کے پاس کانفیڈنس آف دا پارلیمنٹ کے 172 لوگوں کا نہیں ہوگا، اور ایک اسمبلیاں توڑ کے نئے جنرل الیکشن کال کر دیے جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون ان اینی کیس یہ چاہتی ہے کہ اگر اتحادی بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، اگر کسی کی ڈیفیکشن نہ ہو، اگر کاف لیگ ہمارے ساتھ آ جائے یا ایم کیو ایم ہمارے ساتھ آ جائے اور ڈیفیکشن کیے بغیر وہ اپوزیشن پولیٹیکل جماعتوں کے اندر شامل ہو جائیں، ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں، عمران خان صاحب کو عدم اعتماد سے نکال دیا جائے، تو اگلے دن کیا ہوگا؟ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ 1 دن نہیں 2 دن نہیں ہر روز کہتے رہے ہیں کہ ہم اس میں جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، جنرل الیکشن کال ہو. تو جنرل الیکشن کال کرنے کے تو بڑے آسان طریقے ہیں. جنرل الیکشن کال کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اب معاف کیجئے گا، اگر تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں، اس کال پہ متفق ہیں جو مولانا صاحب کی کال لگتی ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی کال لگتی ہے کہ ہم عدم اعتماد لانے کے بعد جنرل الیکشن کال کریں گے، تو پھر تو بڑی سمپل سی بات ہے.